رب تعالیٰ میدان محشر میں فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے نام اعمال میں کتنے دفتر ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے مولا 100۔ رب فرمائے گا ان میں سے ایک کھول دو، 99 ایک طرف رکھ دو۔ میرے پیارے، اس میں اتنے گناہ نظر آئیں گے، اتنے گناہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی لمبائی وہاں تک ہے جہاں تک انسان کی نظر کام کرتی ہے۔ میرے پیارے، اتنے گناہ، اور واقعی ہمارے اتنے گناہ ہیں۔ تصور کریں کہ صبح سے لے کر اب تک ہم نے اپنے رب کا کتنی مرتبہ نام لیا، اس کے محبوب پر کتنی مرتبہ ہم نے درود و سلام پڑھا، خود اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ رب ہم پر کس قدر مہربان ہے، اپنے بندوں سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندے، دیکھ یہ تیرے ہی گناہ ہیں۔ بندہ عرض کرے گا مولا ہاں یہ میرے ہی گناہ ہیں۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے، کہیں ایسا تو نہیں جس طرح سے دنیا میں تیرے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا، کہیں اب بھی تیرے ساتھ ظلم ہو گیا ہو، تو نے چھوٹا گناہ کیا ہو، میرے فرشتے نے کبیرہ لکھ دیا ہو، پہچان، دیکھ یہ تیرے ہی گناہ ہیں۔ بندہ عرض کرے گا مولا نہیں، تیرے فرشتے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ یہ بڑے بڑے گناہ تو میں نے ہی کیے ہیں۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے، تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مرنا ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا مجھے معلوم تھا کہ مرنا ہے۔ رب فرمائے گا اچھا یہ بتا، تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ پھر رب فرمائے گا اے میرے بندے، اچھا یہ بتا، تجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ مرنے کے بعد تجھے میرے پاس آ کر حساب و کتاب دینا ہے؟ بندہ عرض کرے گا مولا مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور تیرے دربار میں حاضر ہونا ہے اور حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ رب فرمائے گا اے میرے بندے، تو پھر مجھ سے ڈرا نہیں، میرا خوف نہ کیا، میری کوئی پرواہ نہ کی؟ تو بندہ خاموش۔ رب فرمائے گا بول۔ بندہ عرض کرے گا مولا اس وقت میں نے تیری کوئی پرواہ نہ کی، اس وقت میں نے تیرا کوئی خوف نہ کیا، ظلم کرتا رہا، ظلم کی انتہا کو پار کر دیا۔ رب فرمائے گا ارے ظالم، دنیا کے اندر رہ کر جب تو نے میری کوئی پرواہ نہ کی، میرا کوئی خوف نہ کیا، تو مجھے آج تیری کوئی پرواہ نہیں۔ اے فرشتوں، اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ میرے پیارے، اس وقت کچھ کام نہیں آئے گا، یہ دنیا کی محبت کام نہیں آئے گی، آپ کی ماں کام نہیں آئے گی، آپ کے باپ کام نہیں آئیں گے، آپ کی آل اولاد کام نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کی محبت وقتی ہے، اور لیکن عشق رسول لافانی ہے۔ وہ عشق قبر میں روشنی بنے گا، وہ عشق پل صراط پر سہارا بنے گا۔ میرے پیارے، وہ عشق ہے عشق رسول۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچا عشق کرنا سیکھ لو۔ رب فرماتا ہے اے میرے بندے، میری راہ میں چل کر تو دیکھ، راہ نہ کھول دوں تب کہنا، تو مجھے اپنا رب مان کر تو دیکھ، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تب کہنا۔ بنی اسرائیل کی روایت ہے میرے پیارے، ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے نبی، آپ کلیم اللہ ہیں، رب سے بات کرتے ہیں، میرا تھوڑا سا دکھڑا میرے رب کو بتا دینا، کہ میرے رب سے کہنا اے اللہ تبارک تعالیٰ
کہ میری تقدیر میں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، رب سے بات کی تو رب سے فرمایا اے میرے پاک پروردگار، تیری ایک بندی ملی، اس نے کہا کہ رب سے کہنا کہ میری تقدیر میں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ تو رب نے فرمایا اے میرے کلیم، میری بندی سے جا کر کے کہہ دینا تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے تو دیکھا کہ وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ عورت نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نے رب سے پوچھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب فرما رہا ہے کہ میری بندی سے کہنا کہ اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں۔ عورت مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ سمے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کی گود میں ایک حسین و جمیل خوبصورت سا بچہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ رب سے کہنا کہ میری تقدیر میں کوئی اولاد ہے یا نہیں، تو تم نے کہا تھا کہ رب فرما رہا ہے تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں، لیکن میرے رب نے تو مجھے اولاد سے نواز دیا، مجھے حسین و جمیل خوبصورت سا بچہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، رب سے بات کی اور فرمایا اے میرے پاک پروردگار، میں نے تیری بندی کے بارے میں پوچھا تھا تو تو نے فرمایا تھا کہ میری بندی سے کہنا کہ اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا اس کی گود میں ایک حسین و جمیل خوبصورت سا بچہ ہے۔ رب نے فرمایا موسیٰ، تم دیکھنا چاہتے ہو وہ بچہ اس کی گود میں کیسے آیا؟ تو جاؤ کسی انسان کا گوشت لے کر کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، چاقو لیا اور ایک برتن لیا اور بستی کی جانب چل دیے۔ کسی سے گوشت طلب کیا تو انکار کر دیا، پھر آگے بڑھے، پھر طلب کیا، پھر کسی نے انکار کر دیا۔ اسی طریقے سے پوری بستی میں گھوم لیے، کوئی گوشت دینے کے لیے تیار نہیں۔ راستے میں ایک درویش ملے، سوچا کہ ان سے بھی کہہ کر کے دیکھ لیتا ہوں، سب نے تو منع کر دیا، دیکھتے ہیں یہ بھی کیا جواب دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان درویش سے کہا کہ رب قدیر نے گوشت طلب کیا ہے، گوشت مانگ رہا ہے۔ تو درویش نے موسیٰ علیہ السلام سے چاقو لیا اور اپنی گردن کا گوشت اتارا اور دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلنے لگے، جیسے چلے درویش نے روک لیا، حضور رک جائیے، ہو سکتا ہے میرے رب نے گردن کا نہیں سینے کا گوشت مانگا ہو۔ درویش نے چاقو لیا، سینے کا گوشت اتارا اور دے دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چلے، پھر درویش نے روک لیا، اے اللہ کے نبی رک جائیے، ہو سکتا ہے میرے رب نے سینے کا نہیں بازو کا گوشت مانگا ہو۔ درویش نے بازو کا گوشت اتارا اور دے دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو پھر درویش نے روک لیا، پھر کہا کہ ہو سکتا ہے میرے رب نے بازو کا نہیں ران کا گوشت مانگا ہو۔ ران کا گوشت اتارا، دے دیا۔ پھر آگے بڑھے تو پھر درویش نے روک لیا، اے اللہ کے نبی رک جائیے، ہو سکتا ہے میرے رب نے ران کا نہیں پنڈلی کا گوشت مانگا ہو۔ پنڈلی کا گوشت اتارا اور دے دیا، یہاں تک کہ تمام حصوں کا گوشت اتار کر کے موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام گوشت لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے پاک پروردگار میں گوشت لے آیا۔ رب نے فرمایا کس طریقے سے لے کر کے آئے؟ رب نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پاک پروردگار، میں بستی میں گیا، پہلے سے مخاطب ہوا تو اس نے انکار کر دیا، دوسرے سے مخاطب ہوا اس نے بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ تمام بستی نے انکار کر دیا۔
لیکن راستے میں ایک درویش ملا۔ جب میں نے اس سے کہا کہ رب نے گوشت مانگا ہے تو انہوں نے چاقو لیا اور اپنی گردن کا گوشت اتارا اور دے دیا۔ جب میں چلنے لگا تو انہوں نے پھر روک لیا، کہا اے اللہ کے نبی رک جائیے، ہو سکتا ہے میرے رب نے گردن کا نہیں سینے کا گوشت طلب کیا ہو۔ پھر میں گوشت لے کر کے چلنے لگا تو پھر اس درویش نے روک لیا، کہا اے اللہ کے نبی رک جائیے، ہو سکتا ہے میرے رب نے سینے کا نہیں بازو کا گوشت مانگا ہو۔ تو انہوں نے بازو کا گوشت اتارا اور دے دیا۔ میں پھر چلنے لگا، پھر انہوں نے روک لیا، کہا اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے میرے رب نے بازو کا نہیں ران کا گوشت مانگا ہو۔ انہوں نے ران کا گوشت اتارا اور دے دیا۔ پھر میں وہ لے کر کے چلنے لگا تو پھر درویش نے روک لیا، کہا اے اللہ کے نبی ہو سکتا ہے میرے رب نے ران کا نہیں پنڈلی کا گوشت مانگا ہو۔ انہوں نے پنڈلی کا گوشت اتارا اور دے دیا۔ تو رب نے فرمایا اے موسیٰ جب تو آیا تو نے پوچھا، اس نے کہا تھا کہ میری تقدیر میں کوئی اولاد ہے یا نہیں، تو وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب تو نے جا کر کے کہا کہ رب فرما رہا ہے کہ تیری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں، تو وہ وہاں سے ڈائریکٹ اٹھ کر کے اسی درویش کے پاس پہنچی تھی۔ جب وہ میرا بندہ مجھ سے اس قدر محبت کرے اور جب وہ ہاتھ اٹھا کر کے مجھ سے فریاد کرے گا اور مجھ سے مانگے تو میں اس کو بھلا کیسے نہ دوں۔